اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 28واں، قد سمع اللہ، سورہ المجادلات 58واں سورہ ہے۔ اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور خدا سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، خدا نے اس کی التجا سن لی۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں اور ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستری ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ مومنو، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھیں، 2 مہینے بیچ میں چھوڑے بغیر روزے رکھیں۔ جس کو اس کا بھی مقدار نہیں، اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جاؤ، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ خدا اور ان کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے۔ کسی جگہ 3 شخصوں کا جمع اور کانوں میں صلاح و مشورہ نہیں تھا مگر وہ انہیں چوتھا ہوتا اللہ، اور نہ کہیں 5 کا مگر اللہ ان میں چھٹا ہوتا، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا، خواہ وہ ہمیں ہو پھر جو کام یہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ کسی جگہ 3 شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلاح و مشورہ نہیں تھا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا اللہ، اور نہ کہیں 5 کا مگر اللہ ان میں چھٹا ہوتا، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا، خواہ وہ ہمیں ہو پھر جو کام یہ کرتے ہیں، خواہ وہ کہیں ہو پھر جو کام یہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہو، مگر خدا کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، خدا تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنوں، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہو؟ وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے، اور خدا کی یاد ان کو بھلا دیتی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش ہیں، مگر وہ خدا کا لشکر ہیں، اور اس رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔ مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے رب، تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ الحشر 59واں سورہ۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں،
اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کی اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کا اور حاجت مندوں کا اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہیں کے ہاتھوں میں نہ پڑتا پھرتا ہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دیے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اسے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور بٹھا جاتا۔ اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں۔ خالق ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں۔ سورہ المجدلات 60واں سورہ ہے۔ مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں کرنے والے۔ تو مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہوں ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضروری ہے۔ عجب نہیں کہ خدا تم اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمن رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے۔ اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا۔ خدا کو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکلنے میں اوروں کی مدد کی، تو وہ جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفارے کے پاس نہ کیجیو کہ نہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو جائز۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس نہ کیجیو کہ نہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کے ناموس کو قبضے میں دور رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کہ تم نے ان پر خرچ کیا ہو ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کریں۔ یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلے کیے دیتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں دور رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کہ تم نے ان پر خرچ کیا ہو ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کریں۔ یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور ان کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگیں تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے آدھا دے دو جیسا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر
کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لیں گی اور نیک کاموں میں تمہارے فرما برداری کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور اوثان کے لیے خدا سے بخشش مانگو تک کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی اور نیک کاموں میں تمہاری فرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر خدا غصہ ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافر کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر خدا غصہ ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافر کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔ سورہ الصف 61واں سورہ ہے 61۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب خدا کی تنزیہ کرتی ہیں یعنی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب خدا کی تنزیہ کرتی ہیں یعنی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ مومنوں، تم اس بات کیوں کہا کہ کرتے ہو کہ کیا نہیں کرتے؟ خدا اس بات سے سخت بیزار ہے، ایسی بات کہو جو کرو۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ مومنوں، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ خدا اس بات سے سخت بیزار ہے، ایسی بات کہو جو کرو۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ سورہ جمعہ۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں۔ جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز آرزو نہیں کریں گے، خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید فروخت ترک کر دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کے فضل کو تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ المنافقون 63واں سورہ ہے۔ مومنوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ التغابن 64واں سورہ ہے 64۔ اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم سے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ایت دیتا ہے اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دلوں کو ہدایت دیتا ہے اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے، اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ مومنوں، تمہاری عورتیں اور اولاد میں سے بعض تمہاری دشمن بھی ہیں، ان سے بچتے رہو
اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے، اگر تم خدا کو اخلاص اور نیک نیت سے خرچ دو گے تو وہ تم کو اس کا دو گنا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ خدا قدر شناس اور بردبار ہے، پوشیدہ ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔